علی فرید خواجہ صاحب، یہ بڑی دلچسپ فگرز اس وقت سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر جو امپورٹ ایکسپورٹ کا اس وقت جو خسارہ سامنے آ رہا ہے، جو فرق ہے اب وہ کوئی $26 ارب کا ہے۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو مذاکرات آپ کو لگ رہا ہے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کوئی بڑا ہرڈل نہیں آئے گا، پاکستانی پروگرام لینے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، دونوں سائڈس کی ایکسپیکٹیشنز اور انٹینٹ تو یہی ہے کہ وہ ایک سلوشن پر آئے۔ تو اس لیے کیونکہ نیت جو ہے وہ یہی ہے کہ ساتھ مل کے ایک ایسا پروپوزل بنائے، ایک ایسی پالیسی بنائے، فریم ورک بنائے جس پہ دونوں پارٹیز اگری کر سکے۔ پاکستان کے لیے مشکل بہت ضرور ہوگا، اور ہماری لوگوں پہ مشکل ہوگا، اور ہماری عوام کے لیے مشکل ہوگا، اور ایک گورنمنٹ کے لیے بھی یہ اسٹیپس لینا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان پالیسیز پہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو کس جی، علی فرید خواجہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ علی فرید خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، جی علی فرید صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی آواز واضح طور پر۔ جی علی فرید صاحب، اپنی گفتگو کو آپ جاری رکھیے گا۔ جی، جیسے میں بول رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے تو انٹینٹ یہی ہے کہ دونوں مل کے ساتھ ایک پروپوزل بنائیں، صحیح، تو اس لیے یہ نیگوشیشن لمبے ہوں گے۔ مگر جو کرٹیکل چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ریفارمز جو ہیں یہ لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے، پاکستان کے لوگوں کے لیے مشکل ہوں گے۔ اس لیے گورنمنٹ کو لوگوں کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے، اور دیٹس اے رسک ٹو دیز نیگوشیشنز۔ تو علی فرید صاحب، یہ جس طرح گورنمنٹ کو لوگوں کی سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہے، اس طرح یہ جو عوام ہے اس وقت وہ بھی گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، چونکہ پچھلے 2-3 سال بہت مشکل معاشی اعتبار سے لوگوں نے گزارے ہیں۔ تو یہ اب چونکہ آنے والا بجٹ بھی آئی ایم ایف کو ان کے مشاورت سے یہ طے پائے گا، اس کو بنایا جائے گا۔ پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب کوئی بھی ملک جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان، تو وہاں مہنگائی کا بھی ایک نیا طوفان آتا ہے۔ تو یہ لوگوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے آنے والے بجٹ کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ اس پروگرام کے۔ جیسے آپ نے رپورٹ میں سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی مہنگائی جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ 12% ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بھی جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ اور بڑھے گی، اگلے سال کم نہیں ہوگی، تو اور 12% سے بڑھے گی۔ مگر انفلیشن کا نمبر پہلے سے بہتر ہے۔ پہلے تو جیسا پتہ ہے آپ کو کہ پچھلے 2-3 سالوں میں تو 20% سے اوپر تھا، مگر جو زیادہ ڈینجرس نمبر ہے وہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بھی کم رہے گی۔ تو آپ کا انالیسس بالکل درست ہے کہ عوام کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ نہ صرف انفلیشن پھر انکریز کرے گی، اکنامک گروتھ بھی سلو ہوگی، تو ضرور عوام کے لیے مشکل ہے، اور پولیٹیکلی یہ گورنمنٹ کی ریزولو کو ٹیسٹ کرے گا، اور اس لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو بھی اکنامک پالیسی بنتی ہے اس پہ آن بورڈ ہو اور سپورٹ کرے پاکستان کی اکانومی کو۔ ٹھیک ہے، اب علی فرید صاحب، یہ فائنانس منسٹری نے ایک سال میں 300 ارب کے یہ خرچے کم کرنے کا جو پروگرام، جو منصوبہ آئی ایم ایف کو پیش کیا، اب اس میں یہ گریڈ 1 سے 16 تک کی جو تمام پوسٹیں ہیں جو ابھی خالی ہیں ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی گاڑیاں حکومت نہیں خریدے گی، یہ خرچہ بچے گا۔ اب ایک عجیب و غریب سی یہ چیز ہے کہ وفاقی حکومت کوئی نئی یونیورسٹی نہیں قائم کرے گی، تو ہم تعلیم پر، صحت پر تو پہلے ہی بڑا کم انویسٹ کرتے ہیں۔ یہ پیسے اگر بچانے ہیں تو ضروری ہے کہ اس سے تعلیم کا شعبہ یا صحت کا شعبہ متاثر ہو۔ یہ خرچے دیگر شعبوں میں بھی تو اخراجات کی کمی سے پورے ہو سکتے ہیں۔ جی، ہمارا سب سے بڑا جو خرچہ ہے وہ جو ہمارا انٹرسٹ، ہمارا جو ڈیٹ ہے، اس پہ جو سود کی ہم ادائیگی دیتے ہیں وہ ہی ہمارے ریونیو سے زیادہ ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے میں بجٹ کو ہمیں کٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ صرف انٹرسٹ کو پے کر سکے۔ تو آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ گورنمنٹ کو اب ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے ایریا میں زیادہ کٹ کر سکتے ہیں، کون سے میں کم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پرائیویٹائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ ایک سمپل سا ایک کاسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو زیادہ بیوروکریسی کو بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز پہ سب لوگ ایگری کرتے ہیں، گلوبلی اس پہ ایگری کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ادارے جس میں ایکسیس لوگ ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں کو وہ چھوٹا کرے، ان کو پرائیویٹائز کرے، تاکہ کم از کم ان سے جو افیکٹ برڈن گورنمنٹ پہ آ رہا ہے وہ کم سے کم ہو، تاکہ پھر جو نیسیسٹیز ہے، جس طرح آپ نے بولا صحت کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، وہ اس پہ امپیکٹ کم آئے۔ تو پرائیویٹائزیشن از دا کی، اینڈ دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ ٹیکس کلیکشن۔ صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔